انہدام جنت البقیع کے خلاف شہید اسمارک پر احتجاجی مظاہرہ، سعودی حکومت سے روزوں کی تعمیر کی اجازت دینے کا مطالبہ۔ لکھنؤ، جنت البقیع کے قبرستان مدینہ میں رسول اسلام کی اکلوتی بیٹی حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا اور اماموں کے روزوں کو منہدم کیے جانے کے خلاف ہفتے کو ایک عظیم الشان مظاہرہ شہید اسمارک پر کیا گیا۔ اس میں علماء، خطباء، ماتمی، انجمنوں کے لوگوں اور قومی اداروں سے جڑے لوگوں کے علاوہ ہزاروں کی تعداد میں لوگوں نے اس مظاہرے میں حصہ لیا۔ اس مظاہرے میں مولانا سائم مہدی، مولانا جعفر عباس، مولانا علی رضوان حسن مہدی جھبو، مولانا انتظام حیدر، مولانا فراز واسطی، مولانا انور حسین رضوی، مولانا مہدی افتخاری، مولانا غلام حسین صدف، مولانا حسن متقی میثم زیدی، مولانا امداد امام، مولانا علی جعفر اپنے اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے نظر آئے اور حکومت سعودی عرب کے مظالم اور انہدام جنت البقیع پر روشنی ڈالی۔ شورا میں اعجاز زیدی، حسن فراز، نیر مجیدی، شاداب کاظمی نے اپنا کلام پیش کیا۔ مولانا یاسر عباس صاحب نے کہا کہ آج سے 100 سال پہلے سعودی عرب کے حاکم آل سعود نے جنت البقیع میں محمد صاحب کے خاندان والوں اور ان کی اکلوتی بیٹی کے روزوں کو منہدم کر دیا تھا۔ بہت افسوس کی بات ہے کہ سعودی حکومت جس رسول کا کلمہ پڑھتی ہے اس کی بیٹی کی قبر آج تک کوئی سایہ نہیں ہے۔ مولانا یاسر عباس نے کہا کہ بڑے شرم کی بات ہے کہ سعودی حاکم اپنے بڑے بڑے محلوں میں رہ رہے ہیں، لیکن جن کا وہ کلمہ پڑھتے ہیں ان کے رسول کی بیٹی کی قبر کھلے آسمان کے نیچے ہے۔ سعودی حکومت سے مطالبہ کیا کہ یا تو جنت البقیع کی تعمیر کرائے یا ہم کو اجازت دے کہ ہم وہاں جا کر مزاروں کی دوبارہ تعمیر کریں۔ ایک عرضداشت کے ذریعے بھارت کے وزیر اعظم سے اپیل کی کہ وہ اپنے رسوخ کا استعمال کر کے سعودی عرب سرکار پر دباؤ بنائیں کہ وہ شیعہ فرقے پر ہونے والے مظالم بند کریں۔ مولانا یاسر عباس نے کہا کہ جس طرح رمضان کا آخری جمعہ یوم قدس کے طور پر منایا جاتا ہے، اسی طرح آج شوال انہدام جنت البقیع کے طور پر منایا جائے۔ اپنی تقریر میں کہا کہ اسلام مذہب کسی پر زبردستی ظلم نہیں کرتا۔ سعودی عرب مسلمانوں پر زبردستی کر کے اپنا نظریہ دوسرے مسلمانوں پر لادنا چاہتا ہے۔ اس کے علاوہ دوسرے خطیبوں نے اپنی تقریروں میں سعودی حکومت کو نشانہ بناتے ہوئے جنت البقیع مدینہ میں روزوں کی تعمیر نو کا مطالبہ کیا۔ مظاہرے کے آخر میں مولانا مرزا محمد اعجاز اطہر صاحب نے جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے مصائب بیان کیے، اس پر لوگوں نے گریہ کیا۔ مظاہرے کے بعد مولانا یاسر عباس صاحب کے ساتھ ماتمداروں نے زبردست خونی ماتم کر کے اپنے خون سے ایک میمورنڈم لکھ کر سعودی عرب نئی دہلی سفارت خانے کو بھیجا، جس میں مطالبہ کیا گیا کہ جلد از جلد جنت البقیع میں روزوں کی دوبارہ تعمیر کرائی جائے۔ مظاہرے میں حضرات علماء، خطباء، شورا، انجمن ہائے ماتمی، قومی اداروں سے وابستہ افراد کے علاوہ ہزاروں کی تعداد میں مومنین نے شرکت کی۔ یہ اطلاع ریبر علی نے دی۔ آج 8 شوال کی تاریخ ہے، تقریباً کیا بلکہ مکمل 100 سال ہو چکے ہیں۔ دنیا کا سنسس اگر کرایا جائے تو سب سے زیادہ آبادی عیسائیوں کی کہی جاتی ہے، لیکن حقیقت ہے مسلمانوں کی آبادی اس سے زیادہ ہے۔ بہرحال اگر مسلمانوں کی آبادی اس کے بعد بھی ہے تو کوئی مسلمان ہو نہیں سکتا جب تک کہ اللہ کی توحید کا کلمہ نہ پڑھے اور محمد کی رسالت کلمہ نہ پڑھے۔ محمد نے فرمایا کہ میری بیٹی میرا جز ہے۔ محمد کا جز نہیں ہے، رسالت کا جز ہے۔ جو رسالت کا جز ہے اس کے قبر مطہر کو مسمار کر دیا گیا سعودی حکومت نے۔ اس کے خلاف ہم لوگ آج جمع ہوتے ہیں اور پروٹیسٹ کرتے ہیں، احتجاج کرتے ہیں۔ محمد کی بیٹی پر یا رسالت کی بیٹی پر، رسول کی بیٹی پر شروع سے ظلم ہوتا چلا آ رہا ہے۔ جو ماضی کے ظالم تھے ان پر بھی ہم لعنت کر رہے ہیں، جو حال کے ظالم ہیں ان پر بھی ہم لعنت کر رہے ہیں۔ مسلمان 2 طبقوں میں بٹا ہوا ہے، ایک مسلمان وہ ہے جو ظالم ہے، ایک مسلمان وہ جو مظلوم ہے۔ ہم لوگ مظلوم مسلمان ہیں، مظلوم مسلمانوں کا ساتھ دیتے ہیں، محمد کے اہل بیت کے گھرانے کا ساتھ دیتے ہیں، ان کے در کے ہم سائل ہیں۔ اور وہ مسلمان ان پر ظلم کسی عیسائی نے نہیں کیا ہے، کسی یہودی نے نہیں کیا ہے، کسی پارسی نے نہیں کیا ہے، کسی ہندو نے نہیں کیا ہے، بلکہ ان لوگوں نے ظلم کیا ہے جو کلمہ پڑھتے ہیں۔ بظاہر دنیا کو مسلمان نظر آتے ہوں گے مگر ان مسلمانوں پر ہم برات کرتے ہیں، لعنت کرتے ہیں۔ اسی سلسلے میں ہم احتجاج کرتے ہیں۔ آج 100 برس مکمل ہو گئے، 100 برس سے رسول کی بیٹی کی قبر زیر آسمان ہے۔ دنیا میں اور خود مکے میں، مدینے میں، سعودی عرب میں 100 برس میں کتنی تبدیلیاں آئی ہیں، 100 برس میں کیا سے کیا نہیں ہو گیا، لیکن 100 برس پہلے رسول کی بیٹی کی قبر جس طریقے سے تھی آج بھی اسی طریقے سے ویران ہے۔ ٹھیک ہے، اگر ظالم سعودی حکومت خود روزوں کو تعمیر نہیں کر سکتی تو وہ ہمیں اس بات کی اجازت دے کہ جناب فاطمہ زہرا کے چاہنے والے، ان سے عقیدت رکھنے والے، ان سے محبت رکھنے والے آئیں
اور خود اپنے ہاتھوں سے جنت البقیع میں روزوں کی تعمیر کریں۔ آج 8 شوال نظام جنت البقیع کا دن ہے۔ آج 100 برس مکمل ہو گئے ہیں، مگر بڑے افسوس کی بات ہے کہ یہ ظلم ہمارے سامنے ہو رہا ہے۔ یعنی 100 سال مکمل ہو گئے ہیں اور رسول اللہ کی اکلوتی بیٹی کی قبر پہ اور ہمارے ائمہ بقیع کی قبر پہ کوئی سایہ نہیں ہے۔ لہذا اس سلسلے میں ہم سب یہاں شہید اسمارک پر جمع ہوتے ہیں اور ہم یہاں اپنے خون سے میمورنڈم لکھ کے ہم یونائٹڈ نیشن اور سعودی ایمبیسی کو بھیجتے ہیں، مگر بڑے افسوس کی بات ہے ہمارا احتجاج مسلسل جاری ہے اور سعودی حکومت کے کان پر جوں نہیں رنگی ہے۔ میں حکومت ہندوستان سے یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ اس کے دیرینہ تعلقات ہیں سعودی حکومت سے۔ وزیر اعظم ہندوستان کو ایک آل انڈیا شیعہ پسندہ بول نے خط بھی لکھا ہے کہ وہ سعودی حکومت کے اوپر دباؤ بنائے اور سعودی حکومت کے اوپر دباؤ بنا کے جلد سے جلد مدینے میں جنت البقیع میں روضے کی تعمیر کی اجازت دے۔